مسجد کو سیمینر مسجد سمجھ کے اس کے اندر ویسے ہی جذبات اور ویسے ہی احترام کی نظریں پیدا مت کرنا، بلکہ کربلا کے میدان میں میرے حسین نے ثابت کر دیا کہ مذہبی جماعتوں کے درمیان کچھ یہودیوں کے دلائل بھی رہتے ہیں۔ وہ کل بھی دلالی کر رہے تھے، وہ آج بھی دلالی کر رہے ہیں، آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان نہ جانے کتنے دلال ہیں۔ اے لوگوں کا یہ دلالی نہیں ہے، کل ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، مگر مجھے بتا تو صحیح اے لوگوں، پورے بھارت میں کوئی آواز آئی اس دن میں کیا کیا نہیں ہوتا، نہ شرک کا فتویٰ ہے، نہ بدعت کا فتویٰ ہے۔ حضرات محترم، بھارت میں کتنے دن منائے جاتے ہیں جناب؟ یہ انتر دیوس ہے، یہ جنتر دیوس ہے، یہ چلڈرنس ڈے ہے، یہ مہیلا دیوس ہے، یہ ٹیچروں کا دیوس ہے، یہ پاگلوں کا دیوس ہے، یہ بھالوں کا دیوس ہے، طرح طرح کی جینتیاں منائی جاتی ہیں اس بھارت کے اندر۔ اپریل پھول منا کر جو ہے لوگوں عیاری کا دن بھی منایا جاتا ہے، جھوٹ کا دن، فریب کا دن، چیٹنگ کا دن منایا جاتا ہے اس بھارت کے اندر، مگر کسی مفتی کو جوش نہیں آتا۔ حد ہو گئی، 14 فروری کو تو حد ہو گئی۔ اے لوگوں، انسانیت کے گلے پہ چھری چلا دی جاتی ہے، آدمیت مر جاتی ہے، تباہ و تاراج ہو جاتا ہے، اخلاق برباد ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں، اخلاق کی موت ہو جاتی ہے 14 فروری کو، مگر کسی مفتی کو جوش نہیں آتا۔ ہر مفتی بے جوش بیٹھا ہوا ہے، اور 14 فروری ہے تمہاری نظروں کے سامنے۔ اے لوگوں، سارے مفتی جو بے جوش پڑے ہوئے، بے ہوش پڑے ہوئے، کسی داڑھی والے کو جوش نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ملے گا، کوئی پمفلٹ نہیں ملے گا، مگر ان سارے مفتیوں کو معلوم ہے آپ کو اپریل کے دن کوئی جوش نہیں آئے گا، 14 فروری کو کوئی جوش نہیں آئے گا۔ اگر انہیں جوش آئے گا تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پھر فتوے لے کے آئیں گے ان کے خلاف جو نبی کے دیوانے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں اپنی جان و مال کو خرچ کرنے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کا عہد لیا آگے بڑھیں گے، اور دنیا سے 12 ربیع الاول کو نبی کے غلام بزبان حال کہیں گے کہ دنیا والوں تمہیں اپریل پھول مبارک، اور ہم غلاموں کو یوم رسول مبارک دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ تب سامنے سے داڑھی والے آئیں گے، ٹوپی والے آئیں گے، کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، ارے بند کرو یہ جلوس۔ ہم نے کہا کیوں بند کریں؟ بولے شرک ہے، بدعت ہے، نبی کا جلوس نکالنا بدعت ہے، ویلنٹائن ڈے یاد نہیں ہے، اے لوگوں اپریل پھول یاد نہیں ہے، مہیلا دیوس یاد نہیں ہے، نہ جانے کون کون سے دن منائے جاتے ہیں، مگر ان کے آقاؤں نے، ان کے ماسٹروں نے، ان کے یہودی ماسٹروں نے انہیں سکھا دیا ہے اپریل پھول تم بھی منانا، ویلنٹائن ڈے میں ٹوپی اتار کے تم بھی جانا، مگر جب یوم رسول ہے تو فتویٰ دے دینا شرک ہے، بدعت ہے۔ میں نے تو پچھلے سال پوچھ لیا تھا جب سامنے سے یہودیوں کے دلال ہے، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے جلوس بند کیا جائے، شرک ہے، بدعت ہے۔ میں نے کہا کسے کہتے ہیں بدعت؟ تو بولا بڑے طرف سے بولا بدعت وہ ہے جو نبی کے زمانے میں نہ ہو۔ میں نے کہا تو تھا؟ میں نے کہا تو تھا نبی کے زمانے میں؟ تیری ماں تھی، تیرا باپ تھا، تیرا دادا تھا، تیرے دادا کا دادا تھا؟ میں نے کہا تیری تو ساتوں پشتے بدعت ہے، ہمارا ایک جلوس بدعت، اکارڈنگ ٹو یو اگر ہمارا ایک جلوس بدعت ہے تو تیری تو ساتوں پشتے بدعت ہے، تو نسلیں بدعت ہے۔ چل ہم ایک جلوس بند کر دیں گے، شہزادہ غوث اعظم فرمائیں گے، حیدرآباد کا اعلان کریں گے، ڈاکٹر صفی اللہ قبلہ اعلان کریں گے، مفتی نسیم اشرف جیسے ذمہ دار لوگ اعلان کریں گے، وہ ہمارے ماما بزرگ بیٹھے، یہ بزرگ ایک مرتبہ اعلان کر دیں گے کہ جلوس نکالنا بند کرو، یہ بدعت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری تو ایک بدعت ہے، تیری تو ساتوں نسلیں بدعت ہے، ہم ایک جلوس بند کر رہے ہیں، مگر یہ بتا تیری ساتوں نسلوں کو کون سے قبرستان میں دفن کرے؟ بدعت ہے۔ فتویٰ کہاں آیا؟ یہی تو یہودیوں کی دلالی ہے، کل بھی تھے آج بھی ہے۔
مروان سب سے پہلا دلال ہے مروان، اس کی دلالی کی بنیاد پہ وہ عمر فاروق شہید ہو گئے، اس کی دلالی کی بنیاد پہ عثمان غنی شہید ہو گئے، اس کی دلالی کی بنیاد پہ مولا علی نے شہادت کا جام پی لیا، اس کی دلالی کی بنیاد پہ او مسلمانوں خبردار ہوشیار، میرا اللہ فرماتا ہے ساری دنیا چاہے کہ رب راضی ہو جائے اور رب چاہے میرا مدینے والا نبی راضی ہو جائے۔ ساری والوں کو یقین آنا، ڈاکٹر لوگوں کو یقین آ گیا ہے، سنیتا ولیم جیسے لوگوں کو یقین آ گیا ہے۔ اللہ فتوے دیے جاتے ہیں تو کہتے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ نے یہ فتویٰ ہر جگہ سنا ہوگا کہ عورت کا مزار پہ جانا حرام ہے، ہر جگہ عورت کا مزار پہ جانا، دیواروں پہ لگا ملے گا، مسجدوں مدرسوں کی دیواروں پہ چپا ملے گا، عورت کا مزار پہ جانا حرام ہے۔ میں کہتا ہوں مفتی میں مان گیا ٹھیک ہے عورت کا مزار پہ جانا منع ہے، مگر اتنا بتا دے مزار پہ جانے کا فتویٰ تو تو نے دے دیا، مگر اتنا ہے تو بازار میں جانا کیسا ہے؟ مزار کا فتویٰ تو لگا دیا، بازار کا فتویٰ کون لگائے گا تیرا باپ؟ اگر فتویٰ لگانا ہے تو مزار پہ بعد میں لگا، بازار میں پہلے لگا، اس لیے کہ خرافاتیں بازار میں ہے، حسن و عشق کے جلوے بازار میں ہے، پادیبوں کی گھنٹے بازار میں ہے، جا کے دیکھ لے باتوں کے اندر کیا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں مگر یہودیوں کے دلالوں کو اگر الرجی ہے تو مزار سے ہے، بازار سے نہیں، اگر انہیں الرجی ہے تو ویلنٹائن ڈے سے نہیں، اپریل پھول سے نہیں، الرجی یوم رسول سے ہے۔ اے لوگوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچو اور ایمان کو بچاؤ اور ان یاروں کی یاری میں مت آنا، خبر کی دنیا میں کوئی یار تمہارا کام نہیں آ سکتا ہے، خدا کی قسم کوئی دوست تمہیں بچانے کو آئے گا۔ یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو تمہیں کھینچ کھینچ کے انگریزی بولنے والوں کی صحبت نصیب کرا رہے اور تم خوش ہو رہے ہو کہ ہم انگریزی بولنے والوں سے مل گئے، بڑا اچھا ہوا، انگریزی بولنے والوں کی بریانی کھا لی، اسکالرشپ لے لی، راضی ہو گئے۔ یاد رکھنا ایک بھی نہیں آئے گا قبر کی دنیا میں، خدا کی قسم نہ باپ کام آئے نہ ماں کام آئے، سوچتا رہ جاتا باپ کو آواز دیتا، اکیلا باپ سب کو بلاتا، مگر کسی کو اللہ نے ایسے کان نہیں دیے جو ان دکھی کی فریاد کو سن سکے۔ اے لوگوں اپنے باپ کو پکارا، عرض کیا اے میرے ابا اکیلے چھوڑ کے مجھے کہاں چلے گا، مگر باپ بھی ہے۔ اے لوگوں تو آنسو بہاتا اور چلا جاتا، آخر میں جب سب سے نا امید ہو گیا تو حضرات پھر خیال آیا کہ ایک ہی ہے نقطہ، ایک ہی ہے مرکز نظر، ایک ہی ہے جو مجھے یہاں قبر میں بچا لے گا۔ اسے یاد آتی ہے اس کی پیاری ماں کی ممتا یاد آتی ہے، اور آخر کار ایٹ لاسٹ وہ اپنی ماں سے پکارتا اور عرض کرتا ہے میری ماں جب ساری جگہوں سے میں نا امید ہو گیا ہوں تو ماں تو مجھے آگے بچا لے، میرے ساتھ آگے سو جا اس وحشت کے ماحول میں۔ اے ماں جب ساری دنیا اکیلا چھوڑ کے چلی گئی، ماں تو آگے بچا لے، مگر ماں بھی ایسے کان رکھتی ہے جن کانوں سے وہ اپنے دکھی بیٹے کی فریاد نہیں سن سکتی۔ حضرات سب جگہ سے جب نا امیدی ہو جاتی ہے تو اے لوگوں اگر غلامی مصطفیٰ کا کوئی گوشہ اس کے دل میں باقی رہتا تو پھر ایک آواز آتی ہے، او میرے غلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، منکر نکیر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، او میرے غلام جہاں تیری ماں بھی کام نہیں آ سکتی وہاں مدینے والا نبی کام آ جائے گا، کام آ جائے گا۔ اور یہ کرنا چاہتا ہوں اے لوگوں یہ جو یار لیے پھر رہے ہیں، یہ جو دوست لیے پھر رہے ہیں، یہ جو تو تمہارے ہاتھوں میں لٹریچر لا کے دے رہے ہیں، اور کرنا حضرات کچھ بچے نہ بچے، ایمان بچاؤ، دولت بچے نہ بچے، ایمان بچاؤ، پیسہ بچے نہ بچے، ایمان بچاؤ، اولاد بچے نہ بچے، ایمان بچاؤ، جان بچے
या अंग्रेजी बोलने वालों को मत देखो। बात समझ में आ रही है? अंग्रेजी बोलना कमाल नहीं है, कमाल मुस्तफा प्यारे की हदीस को समझना कमाल है। देखो उनकी घाट को देखो, आज गाड़ी वाले को शक है, मगर हजरात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जहाँ सब नबी के गुलाम बैठे, एक सवाल का जवाब दे दो तुम आज, एक सवाल का जवाब दे दो। इस भारत में रहते हो, दुनिया में रहते हो, हर तरह के लोग यहाँ भारत में रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सियासतें अलग है, समाज अलग है, सोसाइटीज आर डिफरेंट, यहाँ सब कुछ अलग अलग है। ए लोगों, किसी कौम का रहनुमा कोई है, किसी कौम का रहनुमा कोई है। ए लोगों, किसी का कोई आइडियल है, किसी का कोई आइडियल है। हमारे यूपी में मायावती का आइडियल अम्बेडकर है, उससे पूछ के देख लो अम्बेडकर कैसे, तो जवाब यही मिलेगा कि अम्बेडकर का जवाब नहीं। जिस कौम का जो आइडियल होता है वो अपने आइडियल की तारीफें करती है, हर कौम करती है। ए लोगों, इनके आइडियल अयोध्या वाले, इनसे पूछ के देख लो कैसे थे वो, तो बोले लाजवाब। हमने कहा कैसे थे मथुरा वाले, तो बोले लाजवाब। हमने गुरु नानक के मानने वालों से पूछा कैसे थे गुरु नानक तुम्हारे आइडियल, तो बोले गुरु नानक का जवाब नहीं। हमने गुरु गोविंद के मानने वालों से पूछा कैसे थे गुरु गोविंद, तो बोले गुरु गोविंद का जवाब नहीं। हमने कन्फ्यूशस के मानने वालों से पूछा कैसे थे कन्फ्यूशस, तो बोले कन्फ्यूशस का जवाब नहीं। हमने न्यूटन के मानने वालों से पूछा कैसे थे न्यूटन, तो बोले उनका जवाब नहीं। हमने फाराबी के मानने वालों से पूछा कैसे थे फाराबी, तो बोले उनका जवाब नहीं। हमने वाईएसआर को मानने वालों से पूछा आंध्र प्रदेश में कि कैसे थे वाईएसआर, तो एक हादसे में चले गए, तो बोले उनका जवाब नहीं। हजरात मोहतरम, हर कौम का एक आइडियल है, हर कम्युनिटी का एक आइडियल है, पूरी कौम उस आइडियल की तालीमात के इर्द गिर्द घूमती है। महेंद्र सिंह जी कहते एक आइडियल बन गए। मैंने पूछा उनके मानने वाले किसानों से कैसे है विकास, बोले लाजवाब। मैंने दलाई लामा के मानने वालों से पूछा कैसे है दलाई लामा, तो बोले उनका जवाब नहीं। मैंने मूसाइयों से पूछा, यहूदियों से पूछा कि तुम मूसा को आइडियल समझते हो, बताओ कैसे है मूसा, तो बोले लाजवाब। मैंने ईसाइयों से पूछा, क्रिश्चियनों से पूछा कि तुम्हारा आइडियल कौन है, हु इज योर आइडियल, तुम्हारा आइडियल कौन है, बोले जोसेफ यीशु मसीह हमारे आइडियल है। मैंने कहा कैसे है वो, तो बोले उनका जवाब नहीं। ए लोगों, हर कम्युनिटी के लोग, हर तबकों के लोग, हर समाज के लोग अपने अपने आइडियलों की तारीफें करते हैं। इस देश के आइडियल